معرفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد أعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. اس سے بلند صلوات دیا کریں گے. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اس حسینیہ کے بانیان، معتممین، شرکائے مجلس، خدمت گزاران جو اس دنیا میں نہیں رہے، اور حضرت حجت الاسلام آقائے سید ہادی کی بہن کا انتقال ہوا ہے. آپ سب سے التماس ہے کہ ان تمام مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ شورا آیت نمبر 24 ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. توجہ ہے، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کا ہی حق ہے کہ انہیں بشارت سنائی جائے. دیکھیے، علم اللہ کا ہے، ذاتی طور پر اللہ کا علم ہے، باقی سب واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کا مصداق ہے. ذاتاً علم اللہ کا ہے، رزق اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، اس کی سب چیزیں اپنی ہیں اور ذاتی ہیں، مگر اس کا فیض اور اس کا کرم کبھی علم کی صورت میں، کبھی قدرت کی صورت میں، کبھی رزق کی صورت میں جب بندوں تک پہنچتا ہے تو اس ذریعے کو واسطہ فیض اور وسیلہ کہا جاتا ہے. یعنی اللہ اپنا علم جن کے ذریعے سے دیتا ہے، اللہ اپنا رزق جن کے ذریعے سے دیتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار جن کے ذریعے سے کرتا ہے. کیا یاد نہیں ہے میرے احباب کو کہ باب خیبر اس نے اکھاڑا تھا جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا، اور جب کسی نے کہا کہ یہ کیسے اکھڑ گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ.
بل بقوت رحمانیہ، میں نے باب خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ جس کے وجود میں اللہ کی قدرت اتر آئے اسے علی کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ واسطہ فیض ہستیاں۔ اب بشارت اللہ کی ہے تو اللہ پہنچائے، یہ بشارت ذالک الذی یبشر اللہ، یہ اللہ ہی کی تو بشارت ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ عظیم بشارت ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ تو بشارت اللہ کی ہے جی، علم اللہ کا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ہیں، مگر قل کہہ کر بتایا کہ واسطہ اور وسیلہ مانو۔ قل، تم کہہ دو۔ یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہتا؟ بہت ساری چیزیں تو نے خود کہی ہیں۔ اللہ جن کے ذریعے سے اپنی نعمتوں اور فیوزات کو پہنچانا چاہتا ہے ان ہستیوں کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ وسیلہ اسے کہتے ہیں جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو۔ اگر آپ کسی سقف پر جانا چاہیں، کسی چھت پر جانا چاہیں، کسی بلندی پر جانا چاہیں تو آپ کو زینے کی ضرورت ہے، اور زینہ زمین سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اور بلندی سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا یہاں سے بھی تعلق ہوتا ہے، اس کا وہاں سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ جب اسے یہاں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ یہاں والوں کا نظر آتا ہے، جب اسے وہاں سے دیکھا جاتا ہے تو اس کا رنگ وہاں والے کا ہوتا ہے۔ لہذا جو صرف وہاں سے دیکھتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، جو صرف یہاں سے دیکھتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ جو یہاں سے دیکھتے ہیں وہ اپنے جیسا کہتے ہیں، جو وہاں سے دیکھتے ہیں وہ اللہ بولتے ہیں۔ لہذا انہیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ جو واسطہ اور اس آیہ کریمہ میں ایک پیغام وسیلے کا پیغام ہے۔ اہل دقت تشریف فرما ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آیت کے ظہور پر، آیت کے جو اس کا ظاہر ہے اس کے اوپر اگر غور کریں تو ایک سمندر معارف ہے جو اس آیت کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ اللہ دسترخوان بچھا رہا ہے معرفت کا، علم کا۔ ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ کی بشارت ہے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو۔ تو پھر کیا ہے بشارت؟ قل، اے میرے حبیب تم کہہ دو۔ اچھا یاد رہے، توجہ ہے، یاد رہے کہ جتنے بھی حساس موضوع ہیں نا وہ اللہ نے قل کہہ کر نبی سے کہلوائے ہیں۔ آپ لسٹ بنائیے، قرآن مجید میں معارف کے پیغامات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں مولانا جہاں جہاں حساس موضوعات دیکھیں، مثلا وہ کہتا ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کہہ دیتا نا، اس نے یہ کیوں کہا؟ قل هو اللہ احد، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ اس لیے کہ اللہ بھی اللہ منوانا چاہتا ہے جو مصطفیٰ سے ملے۔ جو اپنے ہاتھ کا اللہ مانتے ہیں وہ پھر بند گلی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو رستہ نہیں مل رہا ہوتا، وہ خود اپنے ہی خلاف اپنے ہی فیصلوں کو لے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ چاہیے وہ جو نبی نے دیا ہے۔ قل، تم کہہ دو، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ اب احد اور واحد کی بحث کے اندر ہم نہیں جا رہے، قرآن میں اللہ کے لیے واحد کا لفظ بھی آیا ہے اور احد کا لفظ بھی آیا ہے، تو وہ علیحدہ ایک بحث ہے، لیکن اصل عنوان میرا یہ ہے کہ قل، تم کہہ دو۔ بھائی اللہ ماننے میں تو یہ پہلے ہی غنی تھے، 365 اللہ تو پہلے ہی مانتے تھے۔ اگر نبی نے فرمایا ہوتا میرا اللہ مان لو تو کہتے کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ بہت مانتے ہیں، ایک تمہارا بھی مان لیتے ہیں۔ نبی نے یہ کب کہا کہ میرا اللہ مان لو؟ نبی نے فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے۔ سارے الہوں کا انکار کر کے الا اللہ کو مانو، اللہ کو مانو۔ تو ماننے کو تیار نہیں ہوئے، مشکل میں آ گئے۔ حساس موضوع تھا، نبی سے کہلوایا۔ اسی طرح ایک اور حساس موضوع ہے جو نبی سے اللہ کہلوا رہا ہے، اور وہ حساس اتنا حساس ہے کہ اس کو کہلوانے کے لیے غدیر کا میدان انتخاب کیا جائے گا۔ بلغ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صیغہ امر کے ساتھ، فعل امر کے ساتھ، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ اب نازل کرنے والا جانتا ہے کہ موضوع کیا ہے، جس پر نازل ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ موضوع کیا ہے۔ اب وہ دینے والا حساسیت کو بھی جانتا ہے، یہ لینے والا بھی حساسیت کو جانتا ہے۔ لہذا فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، توجہ ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو،
اول تو مجھے تعجب ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے، جو چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. اب انہیں ان کا بھی انتظار ہو رہا ہے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا بھی انتظار ہو رہا ہے. پھر سجا کر سرکار دو جہاں نے مولا علی کی ولایت کو پہنچایا. کتنا حساس موضوع تھا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سأل سائل بعذاب واقع والی آیت سے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. مولانا آپ کی توجہ اور چاہوں گا، خطبہ کی توجہ زیادہ مجھے عزیز ہے اور درکار ہے، ان کے سامنے کچھ نکات رکھنا چاہتا ہوں. ایک صلوات اور. یہ بھی ایک حساس موضوع اور جس کے اوپر مسئلہ ہو سکتا تھا اور مسئلہ ہوا. اسی طرح اور کون سا حساس مسئلہ ہے؟ اسی طرح یہ مسئلہ کہ پوری امت کو اہل بیت کے حوالے نبی کر کے گئے. پوری امت، پوری انسانیت، خلق الہی کو اہل بیت کے حوالے نبی نے کیا ہے. قل، یہ بشارت ہے. دیکھیے بشارت کا لفظ بھی اس لیے استعمال ہوا ہے اس آیت میں کہ دین حضرت آدم سے لے کر سرکار خاتم تک جن مشقتوں کے ساتھ پہنچا ہے اس کا شاید مجھے اور آپ کو وہ اندازہ نہ ہو جتنا ان پہنچانے والوں کو اندازہ ہے کہ کس مشکل کے ساتھ یہ دین یہاں تک پہنچا ہے. کسی چیز کا بنا لینا مشکل ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل ہے اسے چلانا. امام بارگاہ میرے عزیزوں نے، میرے بزرگوں نے بنا لیا، اس کو مسلسل چلانا اس سے زیادہ ہنر ہے. اس وقت میں جن عزیزوں نے، محترم لوگوں نے ساتھ دیا، اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، لیکن اس کو مسلسل چلانے کے لیے بھی توجہ کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے. مجھے کچھ کہا نہیں ہے میرے بھائی نے کہ میں آپ سے اپیل کروں. ماشاءاللہ آپ کی خود توجہ بہت اچھی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں. اتنا ضرور ہے کہ گاڑی خریدنا پھر آسان ہے، گاڑی کو چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے. کارخانہ لگانا کتنا مشکل ہے، کارخانہ چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے. عزیز و توجہ چاہوں گا، یہ جو دین سج سج کر، یہ جو دین سمر کر نبی تک پہنچا ہے، کن مصیبتوں سے پہنچا ہے؟ انبیاء کرام کی زحمتوں کو ذہن میں رکھیے گا. ان مصیبتوں کے ساتھ یہ دین پہنچا ہے. مسئلہ دین کو پہنچانے کا تھا، مگر اس سے بڑا مسئلہ دین کو بچانے کا ہے. پہنچانا کتنا مشکل تھا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اسے بچانا ہے. جو سرکار دو جہاں کو ذہن مبارک میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یہ اللہ کا پیغام بچے گا کیسے، تو اللہ نے آواز دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا. یہ نبی جو بار بار اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بچے گا کیسے، تو اللہ نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، ایک عطا کے ذریعے اللہ تمہیں راضی کر لے گا. یہ دین بچے گا اور اس کے بچانے کا انتظام اللہ کر رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ سورہ زحل آیت نمبر 4 يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ کہہ کر فوراً آیت آئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں فاطمہ زہرا عطا کر دیا. یہ سیدہ کا وجود تحفظ دین کا وجود ہے. اللہ کا دین بچنے کا ذریعہ جس ذات کو اللہ نے قرار دیا وہ جناب زہرا کا وجود. سیدہ کی وجہ سے یہ دین بچے گا، اور سیدہ کی وجہ سے ہی یہ دین بچا، اور سیدہ ہی کے بچے کے انتظار میں ساری انسانیت ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی، جب دنیا میں زیادتیاں عام ہو جائیں گی، تو پھر سیدہ کا ہی بیٹا آئے گا جس کا انتظار ساری انسانیت کر رہی ہے. مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے جی، مگر مجھے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یعنی شیعوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مستقبل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی 12ویں ہمارے ہیں. مستقبل ہمارا ہے، کل ہمارا ہے، آئندہ ہمارا ہے، سب کو یہیں آنا ہے. یہ امام بارگاہ چھوٹا پڑ رہا ہے. آپ پوری دنیا کی امام بارگاہوں کو جا کے دیکھیے، جب بانیان نے بنایا تھا تو بڑا امام بارگاہ بنایا تھا، اور بڑے اس سے کہتے تھے جی اتنا بڑا امام بارگاہ بنا لیا. اب امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں، پوری دنیا میں چھوٹے پڑ رہے ہیں. امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہو گیا، علی کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو گیا. یہ جو مدرسہ، یہ جو کلاس ہے، یہ جو یونیورسٹی ہے جسے
کربلا کہتے ہیں. کربلا ایک عالمی اوپن یونیورسٹی ہے جو سیدہ کے بچے نے سن 61 ہجری میں قائم کی, اور عالمی اوپن یونیورسٹی کا ایک کیمپس یہ امام بارگاہ ہے. یہ اس وقت ہم کربلا یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کربلا یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینے والا, توجہ چاہوں گا, داخلہ لینے والا اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے والوں سے مختلف ہے. وہاں کلاس میں بیٹھنے والے ایک عمر اور ایک سن و سال کے ہوتے ہیں. یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہے, اسے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تو یہ ضرور سمجھ میں آئے گا کہ اس لباس والے ہمارے عالم ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائے گا. یہاں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا انجینئر صاحب بھی بیٹھے ہیں, یا مجتہد صاحب بھی بیٹھے ہیں, یا مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, یا قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا فقہا تشریف فرما ہوتے ہیں. یہاں ہر طبقے کا, یہاں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے, فیکٹری میں نوکری کرنے والا مزدور بھی بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے, یہاں ابا بھی بیٹھے ہیں تو دادا بھی بیٹھے ہیں تو پوتا اور نواسا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور ہر آنے والا یہاں ایک خاص نیت کے ساتھ آ رہا ہے. سب یہاں امام بارگاہ میں حسین کی یونیورسٹی کے اندر جوتیاں اتار کے آتے ہیں. مجھے تھوڑا ہاں ہوں میں بتائیے, جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا ہم مجلس میں, جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا پر ہاتھ چھوڑ کر آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات پڑھ لیجیے. توجہ میرے ساتھ ہے. یہ دین کے تحفظ کا ایک روشن اعلی اول عنوان جناب زہرا کا. یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے. سیدہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے. جب علم وہاں سے آئے گا, رزق وہاں سے آئے گا, قدرت وہاں سے آئے گی, جب نظارت وہاں سے آئے گی, جب بشارت وہاں سے آئے گی, جب رحمت وہاں سے آئے گی, تو پھر لعنت بھی وہیں سے آئے گی. اور یاد رہے کہ بشارت جن کے ذریعے سے آئے گی, لعنت بھی انہی کے ذریعے سے آئے گی, کیونکہ واسطہ تو وہی ہے. بشارت اگر آ رہی ہے غدیر کے میدان میں تو لعنت آ رہی ہے مباہلے کے میدان میں. وہاں وہ بھی اللہ ہی کی چیز ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت کو. لعنت اللہ کی ہوگی, آئے گی ان کے ذریعے سے. تو بس جو ان کے سامنے آتا رہے گا ان پر خود بخود لعنت آتی رہے گی, اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا رہے گا ان پر خود بخود بشارت آتی رہے گی. تو قاعدہ قانون اللہ کی طرف سے آنے والی چیزوں کا یہ گھرانہ ہے. یہ گھرانہ, قل کہہ دیجئے میرے حبیب, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں نے جو محنت کی, مشقت کی, جو میں نے زحمتیں اٹھائیں, صعوبتیں برداشت کی, ان سب کا بدلہ صرف یہ ہے کہ کیا, الا المودۃ فی القربى, قربہ سے اظہار محبت کرو. آؤ بیٹھو, مجلس سنو, ماتم میں کھڑے ہو جاؤ. عزیزان گرامی, طبیعتوں پہ گراں نہ گزرے تو ایک دو باتیں کر دوں. یہ جو ہم مجلس زمین پر بیٹھ کے سنتے ہیں, کسی کے لیے کرسی نہیں لگی ہوئی ہے, اگرچہ ممکن ہے کوئی تکلیف میں بھی ہو اور بعض جگہ کرسی لگائی جاتی ہے. البتہ ہمارے وطن کے اندر اور ہمارے بعض امام بارگاہوں میں کرسیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور جب کرسی رکھی ہوتی ہے تو پھر کسی کو گھٹنے کا درد بھی یاد آ جاتا ہے, اور جب کرسی نہیں ہوگی تو پھر وہ ظاہر بیٹھے گا نیچے. اور البتہ بعض عقیدت مند اور جو پریشان اور بیمار بھی ہوتے ہیں, وہ فضائل کا جو دورانیہ ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے سنتے ہیں, اور جب مصائب کا دورانیہ شروع ہوتا ہے تو وہ کرسی سے اتر کے زمین پہ آ جاتے ہیں اور اپنی اظہار عاجزی کا اظہار کرنے لگتے ہیں. تو ہم سب اس یونیورسٹی کے اندر تعلیم بھی لینے آئے ہیں اور تربیت بھی لینے آئے ہیں. یہ واحد وزارت ہے حسین ابن علی کی جہاں تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے, ورنہ ہمارے ہاں کی وزارتیں صرف وزارت تعلیم ہوتی ہیں, وزارت تربیت ہمارے یہاں نام ہی نہیں آتا. لیکن نظام امام حسین علیہ السلام میں وزارت تعلیم کے ساتھ وزارت تربیت بھی ہے, اور تربیت کا سب سے پہلا عنوان ہے تواضع. جس کے ہاں تواضع نہیں پائی جاتی, توجہ ہے حضرات کی, جس کے ہاں تواضع نہیں پایا جاتا, جس کے ہاں عاجزی نہیں پائی جاتی, جس کے ہاں خاکساری نہیں پائی جاتی, جس کے ہاں اپنی ذات کی نفی نہیں پائی جاتی,
وہ بہت ساری بیماریاں اور بیکٹیریاز اور بہت سارے جراثیم اور خطرناک کورونا کا شکار ہو جاتا ہے جی. بدن کا کورونا تو ہم سب کو یاد ہے، مگر جو روح کے کورونا ہے نا، ان کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کلیدی کیفیت ہے جسے تواضع کہا جاتا ہے. اگر میرے اور آپ کے اندر صرف یہ والا عنصر، یہ والی ایک صفت آ جائے تو بہت ساری اچھی صفتیں خود بخود اس کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. اور یہ کون سی صفت ہے جو ایک آ جائے تو پھر 50 اچھی صفتیں آ جائیں گی؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ وہ صفت ہے تواضع کی صفت، خاکساری، انکساری، تکبر سے ہاتھ اٹھانا، خود پسندی سے ہاتھ اٹھانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے ہاتھ اٹھانا، اپنے آپ کو حقیر اور اپنے آپ کو عاجز اور ناتوان سمجھنا. یہ بنیادی چیز ہے عزیزان گرامی. اب اس کو کیسے حاصل کریں؟ یعنی جب یہ بنیادی، میں کوئی درس اخلاق شروع کرنے نہیں جا رہا، اگرچہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں اپنے لیے کر رہا ہوں، تو بچوں میں سے کوئی اگر بچوں کے لیے، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں، ان سے دعا چاہیے. یہ جو بنیادی چیز ہے جسے تواضع کہتے ہیں، یہ اگر ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے تو اور 85 خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر آتی چلی جائیں گی. اور ایک یہ چیز نہ ہو اور تکبر آ جائے تو پھر تکبر کی وجہ سے 85 بیماریاں ہیں جو آنا شروع ہو جائیں گی. تو پھر ایک چیز کو حاصل کرنا زیادہ آسان ہے جس کے ساتھ ساتھ مقناطیس کی طرح اور چیزیں کھنچتی چلی آئیں گی، اور وہ یہی تواضع ہے. تواضع کیسے حاصل کریں، کیا کریں؟ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اندرون سندھ میں سفر کر رہا تھا، تو ایک ریلوے کراسنگ سے ہمارا گزر ہوا، اور وہاں جب گاڑی ہماری آہستہ ہوئی تو اچانک میری توجہ ہوئی کہ وہ جو پھاٹک کے ساتھ چھوٹی سی دیوار پہ پھاٹک لگا ہوا ہوتا ہے، اس پر ایک فقیر، مانگنے والے کو نہیں کہتے، دینے والے کو کہتے. تو میں اتر آیا گاڑی سے، میں نے اپنے گاڑی سنبھالنے والے سے کہا کہ گاڑی روکو، مجھے ان سے ملنا ہے. اسی ہولیے میں رہتا ہوں، آپ کو پتا ہے، آپ کا نوکر ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اسی ہولیے میں رہتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے شناخت بھی رہتی ہے کہ کون ہے یہ، کس قبیلے کا ہے. تو وہ قریب آنے لگا، میں قریب بڑھا، مجھ سے کہنے لگے کچھ دوں؟ تو میں نے کہا جی میں اتر کے اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے پہلے فقیر ملے ہیں جو دینے والے ہیں، تو مجھے عطا کریں. کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا، ایک فقیر کہنے لگا کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ تو میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی کسی بزرگ کے پاس جائیں یا کسی محترم کے پاس جائیں تو بولنا کم کر دیں، سننا زیادہ کر دیں. ہم کسی بڑے سے تو باتیں سننی ہیں، بڑے کو باتیں سنانی نہیں ہے. اگر ہم بڑے کو بھی باتیں سنانے لگ جائیں گے تو پھر ہم بڑے ہیں، ہم اس کے پاس گئے کیوں ہیں؟ یہ خود تکبر کی علامت ہے کہ کسی بڑے کے پاس بیٹھ کر بھی اپنی باتیں آدمی شروع کر دے. اور یہ روش اور طریقہ ہمیں ائمہ اہل بیت سے ملا ہے کہ جب کسی مرحلے پر نبی مکرم نے مولا امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا اس بات کو جانتے ہو؟ تو فرماتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ بات کریں. تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو اور وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، زہد کی 7 منزلیں ہیں. پہلی منزل میں تمہیں دے رہا ہوں، اس پر عمل کر لو تو دوسری منزل دینے کے لیے بھی کوئی فقیر مل جائے گا. میں نے کہا جی عطا کریں. ایک سلوات پڑھیں ذرا، میں عرض کرتا ہوں. مجھے معاف کریں گے کہ میں ذرا حاشیے میں آ گیا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ اس حاشیے میں نہ رکوں، لیکن ایک بات ہے جو آپ کو ہدیہ کرنے کی ہے. کہنے لگے زہد کی پہلی منزل کو ذات کی نفی کہتے ہیں. تھک رہے ہیں آپ حضرات؟ زہد کی پہلی منزل کو ذات کی نفی کہتے ہیں. اپنی ذات کی نفی کرو. کیا فرمایا تھا حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا جاتے ہوئے؟ من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا. جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ میرے حسین، مجھ حسین کے ساتھ کربلا چلے. کربلا کون جائے گا؟ کربلا کون پہنچ سکتا ہے؟ جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے. اب کیا کریں کہ ہم اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کی کیا مشق کریں؟ کیا کریں کہ ہم ذات سے ہاتھ اٹھانے والے شمار ہو جائیں؟ ہمیں تو کربلا، ہمیں تو عزاداری، ہمیں تو مجلس، ہمیں تو ماتم اتنا بڑا نظام ہدایت ملا ہے
کہ ہمیں سب کچھ اسی سے ملے گا. میں 21ویں گریڈ کا افسر ہوں, میں آیت اللہ العظمی ہوں, میں مثال کے طور پر گورنر اور صدر مملکت ہوں, میں مثلا کوئی بھی فقیہ دورہ ہوں, لیکن جیسے ہی حلقہ ماتم لگا اس میں حلقے میں کھڑے ہو کر ایسے ماتم کروں جیسے کوئی حسین کا فقیر کھڑا ہو. مجھے معاف کیجیے گا, میں بھی کچھ اسی طرح کی بیماریوں کا شکار ہوں کہ جب ہمارے یہاں ماتم ہو رہا ہوتا ہے, جب ہمارے یہاں حلقہ لگ رہا ہوتا ہے, تو ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں, ہلکا ہلکا ہاتھ اپنے سینے پہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی شاید ہم احسان کر رہے ہیں کسی کے اوپر. نہیں, یہ تکبر ہے. اگر میں بھائی ہمارے 4 نوحے پڑھیں تو ممکن ہے کہ کوئی 4 نوحے میں نہیں, مگر ایک نوحے میں 4 مصروں میں تو میں کھڑا ہو سکتا ہوں اپنی عاجزی کے ساتھ. اسی طرح مجلس عزا میں بیٹھنے کا طریقہ, اسی طرح عزاداروں کے احترام کا طریقہ. ہمیں بہت ساری چیزیں میرے عزیزوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں یہ بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں, بزرگوں کی طبیعت پہ گرانی نہ آئے. ہمیں بہت ساری چیزیں عراقیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. عراقی کے پاس اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, مگر ایک چھوٹی سی پلیٹ میں 4 کھجور کے دانے رکھ کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور حسین کے زائرین سے کہتا ہے 1 کھجور کا دانہ کھا لو تاکہ کل قیامت میں حسین کو شکل دکھا سکے. یہ امام حسین کے عزاداروں کے آگے جھکنا, ان سے عاجزی کا اظہار کرنا. آپ ذرا غور فرمائیں, قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں آیت کے اندر 55ویں آیت تو آیہ ولایت ہے نا مولانا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیہ ولایت 55ویں آیت. اس سے پہلی والی جو آیت ہے نا, وہ علی والوں کی صفات کو بیان کر رہی ہے, علی والوں کی صفات کو, جس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ 54ویں آیت ہے. اس کے بعد والی آیت 1-2 ہی ماشاءاللہ بول رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اوروں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی بات. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا. فرما رہے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, میں تو کل بھی آپ کو بہت زحمت صلوات پڑھتے ہوئے آتے ہیں. اور بلند صلوات. اس آیہ کریمہ میں 6 صفتیں اللہ نے مولا علی کے چاہنے والوں کے بیان کی ہیں. ولایت علی اسے ملے گی ہی نہیں جس میں یہ صفتیں نہ پائی جاتی. جی علی مولا کی ولایت تو سنگین ترین ولایت ہے, بھاری ولایت ہے, ہر ایک اس کو اٹھا نہیں سکتا. یہ وہی تو چیز ہے جسے اٹھانے سے آسمانوں نے ہاتھ اٹھا لیا. یہ وہی تو ولایت ہے جسے زمین نے اٹھانے سے ہاتھ اٹھا لیا. یہ وہی تو ولایت ہے جسے زمین اور آسمان کے درمیان چیزوں نے اٹھانے سے ہاتھ اٹھا لیا. یہ انسان ہے جو ظلوماً جہولا ہے, اس انسان نے اٹھا لیا اس کو, کہ میں اٹھاؤں گا. جی ایسے ہی ہے. اس آیت میں علی مولا کی ولایت اختیار کرنے والوں کی 6 صفتیں. یحبہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. تھک رہے ہیں آپ؟ ہاں, سبحان اللہ کا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. یحبہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یحبونہ, وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں. اور پھر تیسری صفت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہوں. مومن سے تکبر نہیں کرنا بھائی, خبردار, تکبر مومنین کے سامنے نہیں کرنا. علامہ مجلسی نے بہار میں مولانا ایک روایت لکھی ہے کہ سیدہ جب جنت کی طرف جا رہی ہوں گی تو در جنت پر پہنچ کے کہیں گی یا اللہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے.
مقام سیدہ کا بیان ہو چکا ہوگا، جلوہ سیدہ کا دکھایا جا چکا ہوگا، پھر بھی سیدہ کچھ اللہ سے چاہیں گی تو اللہ کا جواب یہ آئے گا، سیدہ محشر میں جسے چاہو تم لے آؤ اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو سیدہ سارے محشر سے ایسے چنیں گی لوگوں کو، یلتقطو تلتقطو، سیدہ چنیں گی کما یلتقطو، جیسے چنتا ہے پرندہ ردی دانوں میں سے جید دانے کو۔ اور پھر سیدہ کے منتخب لوگ کہ جو جنت میں سیدہ کے اٹھانے پہ جا رہے ہوں گے، تو ان کے بارے میں اہل محشر پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں کہ جن کو آپ جنت میں لے جا رہی ہیں؟ تو بی بی فرمائیں گی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے حسین کی عزاداری کی ہوگی۔ اور پھر جب ان عزاداران امام حسین کو سیدہ اپنے بچوں کے چاہنے والوں کو جب جنت میں لے جا رہی ہوں گی تو وہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرے نزدیک ہمارا کیا مقام ہے؟ تو اللہ کا جواب آئے گا، تم پلٹ کے جاؤ اور جسے چاہتے ہو اسے جنت میں لے جاؤ۔ اور پھر وہ لوگ پلٹ کے جائیں گے محشر کے اندر، میدان محشر میں، اور لوگوں کو چنیں گے، اور جب انہیں لے جا رہے ہوں گے تو پھر اب اہل محشر ان سے سوال کریں گے ان میں کیا خوبی ہے؟ ان لوگوں سے جو سیدہ کے منتخب لوگ منتخب کریں گے تو منتخبوں کے لیے پوچھا جائے گا کہ ان میں کون سی خوبی ہے جو تم انہیں جنت میں لے جا رہے ہو؟ تو علامہ مجلسی نے اس روایت میں لکھا ہے کہ ان کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی جی۔ کون کون سی؟ سقاکم شربتن من الماء لحب فاطمہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں پانی پلایا تھا سیدہ کی محبت۔ کساکم صوبن لحب فاطمہ، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں لوگوں کو سیدہ کی محبت میں لباس پہنایا تھا، عریان نہیں رہنے دیا، پریشان نہیں رہنے دیا۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ جو ہے میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر کام کی بات ہو تو لے لینا، اور وہ کیا، حوضے میں بات کر رہا ہوں، مشہد مقدس ایک حوضہ علمیہ ہے، مرکز علم ہے اور مہد علم ہے۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام کی برکت سے یہاں مضبوط ترین حوضوں میں سے ایک حوضہ ہے۔ شاید اکثریت میرے افاضل بزرگوں کے ساتھ طالب علم بھی تشریف فرمائیں۔ وہ تیسری صفت ان میں کیا ہوگی؟ یہ کون ہوں گے؟ من ردا عنکم غیبتن لحب فاطمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہاری غیبت سے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھایا تھا کہ یہ محب فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یعنی ہم اگر ایک دوسرے کی غیبت چھوڑ دیں، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ، اور یہ کہہ کر غیبت کرنا چھوڑ دیں کہ اس کے دل میں سیدہ بستی ہیں، اس نے اگر کوئی غلط بھی کام کیا ہے تو میں بیان نہیں کروں گا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو سیدہ کی محبت میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں گے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ پھر فرما رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، میرے اوپر احسان کیجئے، کچھ آگے آتے ہیں، جگہ ہے، صلوات پڑھتے ہوئے آگئیے۔ مولانا آگے آ جائیے، خطیب محترم آگے آئیے۔ بھائی جیسے نماز جماعت میں نمازی بڑھتے ہیں نا تو ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، ایسے فرش اعضاء پہ جتنے احباب کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ اور آگے آ جائیے، سید آگے آ جائیے۔ آئندہ آغا فرزند آغا فیاض کسی اسکاؤٹ گروپ کو بھی رکھیے جو دوستوں کو یہ ہمارے آ جائیے، میں شروع نہیں کروں گا جب تک تھوڑا اور آگے نہیں آئیں گے۔ اور بلند صلوات۔
حساس سا مسئلے کی طرف اشارہ کروں؟ بسم اللہ کہہ دیا ہے، اب آپ پابند ہو گئے ہیں سننے پر۔ یہ جو ہمارے احباب نجف میں، مشہد میں، قم میں، خاص طور پہ میں قم اور مشہد کے احباب سے ذرا ڈرے ڈرے اور گھبرائے لہجے میں بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں پر تشریف فرما ایک مدت سے اور ان کے بچے یہیں دنیا میں آئے اور ان پر رنگ یہاں کا ہے اور ٹھیک رنگ ہے، ظاہر ہے جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں کا رنگ تو ہوگا اور اچھا رنگ تو ویسے ہی چڑھانا چاہیے۔ تو ان میں جو مجھے طے کرنا ہوگا، فرض کریں میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ میں یہیں رہتا ہوں، میرے بچے یہیں دنیا میں آئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں اور یہیں رہتے ہیں، تو میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ ان میں کیا وہی شوق، ذوق، جذبہ، وہی احساس، وہی توجہ دین کے بارے میں ہے جیسا آپ میں حوضے میں آتے ہوئے لے کر آئے تھے؟ یا وہ اپنے ہی ابا سے چڑا رہتا ہے؟ اور اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو تو آواز آتی ہے سب کچھ بننے کو تیار ہوں، مولوی نہیں بنوں گا۔ تو یہ تو بہت بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ اگر ایسا ہو تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ جی حضرت آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ جی میں کیسے طے کروں کہ میں عادل بھی ہوں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کسوٹی یہ ہے کہ یہ دیکھو تمہاری بیوی تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہے۔ میں نے آپ سے اجازت لے لی تھی، بھائی کوئی ناراض نہ ہو۔ اگر ہماری بیوی ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہے تو سمجھیں ہم عادل ہیں، اور اگر محترمہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی نماز صحیح رکھنی ہے، آپ کے پیچھے آ کر میری نماز خراب ہو جائے گی، تو پھر دور کے ڈھول سہانے۔ دنیا میری کتنی ہی تعریف کرتی رہے، توجہ ہے حضرات کی، مگر تعریف تو اس کی چلے گی جو خلوت کی بھی آشنا ہو اور جلوت کی بھی آشنا ہو، جو ہماری تنہائیوں کی بھی آشنا ہو، جو تنہائیوں کی آشنا ہو، وہ اگر کہے کہ یہ بات ایسی ہے تو یہ سچی بات ہے۔ آپ کی طبیعتوں پہ گرانی کو میں برطرف کرنے کے لیے مثال دینے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کی بیوی ہر ڈاکٹر کو ماننے کو تیار ہے، مگر اپنے شوہر ڈاکٹر کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے نسخہ لکھیے گا، اپنے دوست سے لکھوا لیجئے، فون کر لیجئے، وہ بھی تو ڈاکٹر ہے۔ بھائی میں بھی تو ڈاکٹر ہوں۔ کہنے نہیں آپ نے پہلے بھی دوا دی تھی، اب تک اس کا اثر ہی نہیں ہوا۔ اچھا انجینئر کی بیوی بھی پلاٹ پہ اپنا گھر بنانے چلے تو کہنے لگی نہیں وہ اپنے دوست سے مشورہ کر لیجئے، آپ نے فلاں کو بھی نقشہ بنا کے دیا تھا، وہ بھی گھر ایسے ہی لگتا ہے مجھے۔ مولویوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ تقریر ہم نے بڑی اچھی کی، اب یہاں تو اچھا ہے کہ جگہ نہیں ہے عورتوں کے بیٹھنے کی، ورنہ معمولاً ہوتا ہے کہ خواتین کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو ہم تقریر کر کے باہر گئے اور پھر ہم نے معلوم ہوا کہ 3-4 دفعہ تو ان کے سامنے جا کے کہا کہ آج تھیں آپ؟ ہاں میں تھی۔ اچھا پھر نہیں کچھ کہا، پھر ہم نے پوچھ لیا کہ کیا رہا، کیسا رہا، کب آئی تھی، تھوڑا سا اور کون کون تھا۔ اب ہم لگے ہوئے اس کے اوپر کسی طرح ہی بولیں کہ آپ کی تقریر بڑی اچھی تھی، لیکن آخر تو بول کے ہی نہیں تھی، تو ہم نے خود ہی نقطے بن کے ان سے پوچھ لیا کہ تقریر کیسی تھی ہماری؟ کہنے ہاں آپ کی تعریف وہ کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو۔ ہاں حال کچھ مولویوں کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ آپ کی صلوات بتا رہی ہے کہ آپ کو برا نہیں لگی میری بات۔ آگے بڑھے بات۔ یعنی سب سے مشکل رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ زوجہ کا رشتہ ہے۔ یہ ایک قبلتو اور انکحتو سے بن جاتا ہے اور ایک طلقتو سے ٹوٹ جاتا ہے، توجہ ہے۔ مگر جو اتنا باریک رشتہ ہے، جو بال اور دھاگے سے زیادہ کمزور ہے، وہ اتنا باریک رشتہ کسوٹی ہے ہمارے عادل یا غیر عادل ہونے کی۔ ایک کسوٹی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی پیمانہ ہے بس اسی پہ لگ جائیے گا۔ ایک کسوٹی یہ ہے، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں کم سے کم ان کے لیے ایک کسوٹی یہ ہے۔ عزیزان گرامی، اگر انجینئر کی زوجہ نہیں مانتی، اگر ڈاکٹر کی زوجہ نہیں مانتی، اگر مولوی کے ساتھ بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہو جائے کہ ڈاکٹر کی زوجہ بھی اس کو مانتی ہو، انجینئر کی زوجہ بھی اسے مانتی ہو، مولوی صاحب کی زوجہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہو جاتی ہو، تو پھر مانیے کہ یہ کامیاب زندگی ہے۔ سلام ہو رسول اکرم پر۔
جنہوں نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھا. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزو، جس کی زوجہ سیدہ فاطمہ جیسی ہو. دیکھیے، دنیا کے بڑے بڑے خانوادوں میں اور ممالک کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ بیگمات فخر کرتی ہیں کہ یہ فلاں کی زوجہ ہیں. خاتون اول یعنی وزیر اعظم کی زوجہ، جس ملک میں وزیر اعظم کا نظام ہے، وزارت عظمیٰ کا نظام ہے، جس ملک میں صدارتی نظام ہے، خاتون اول صدر مملکت کی زوجہ. جس ملک میں ماشاء اللہ ہی نظام ہے، فوجی نظام ہے، تو وہ آرمی چیف کی زوجہ خاتون اول کہلاتی ہے. یعنی بیگمات فخر کرتی ہیں اپنے شوہروں کے اوپر. لیکن کیا جوڑا ہے کہ مولا علی فخر کرتے ہیں کہ میں فاطمہ کا شوہر. جب شام سے خط آیا نا، صلوات پڑھیں تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. جب شام سے خط آیا نا مولا علی کے نام، تو اس میں لکھا تھا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، میرا دادا بھی بہت بڑا، میرا باپ بھی بہت بڑا، میں بھی بڑے باپا اور دادا کی اولاد ہوں. آپ کا دادا بھی بہت عظیم انسان اور آپ کے بابا بھی بہت بڑے عظیم انسان. ہم دونوں بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، ہمیں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. حکومت میرے حوالے کرتے ہیں. توجہ ہے. تو خط تو نثر میں تھا، مگر مولا علی نے نظم میں جواب دیا. اور مولا علی کا جواب بڑا مفصل ہے. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے اسے علی مظہر کبریا نامی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. مولانا یوسف نفسی کے ادارے سے وہ کتاب پاکستان میں کراچی میں شائع ہوئی ہے. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کی کتاب جو مولا کائنات کے فضائل میں ہے. اس کے آخر میں مولا کا یہ کلام لکھا ہوا ہے. اس میں مولا فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. مولا جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے نا میں بھی بڑے باپ کی اولاد، تم بھی بڑے باپ کی اولاد. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. دوسرا مصرع سنیں. فرماتے ہیں مقرن بالنبوۃ بطن امی. میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ ہے. پھر فرماتے ہیں وجعفر الذی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا بھائی ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر وسبط احمد ولدایا. کیا مولا کا مصرع ہے. وسبط احمد ولدایا منہا. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. نبی کے 2 بیٹوں کا میں باپ ہوں. فمن منکم سہم کا سہمی. تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے. مگر جو مجھے 2 مصرے سنانے تھے وہ تو رہ گئے. مولا فرماتے وبنت محمد سکنا وعرسا مسوط لحمہا بلحمی ودمی. میں نبی کی بیٹی کا شوہر ہوں. علی مولا فخر کر رہے ہیں کہ میں فاطمہ زہرا کا شوہر. میاں بیوی کا رشتہ جی جوڑ دیا نا میں نے موضوع سے. آپ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. میرے محترم سننے والوں، سیدہ کو اللہ نے بشارت اور بشارت عظمیٰ اور بشارت الہیہ کے طور پہ یاد کیا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جی آج اگر 10 منٹ 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو کوئی ناراض تو نہیں ہوگا. اب میں نے ووٹنگ تو بغیر کروائے ہوئے آپ سے بسم اللہ کہلوا لیا. کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بور نہ ہونے دوں، یعنی کوئی بات ہو جو کرنے کی ہو. دیکھیے سیدہ کی افضلیت فاطمہ کے 8 یا 9 وجہ تسمیہ بیان ہوئے ہیں. فاطمہ ان میں سے ایک وجہ تسمیہ سیدہ کے نام فاطمہ کا یہ ہے کہ فطمت النساء الآدمیین. سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے. فاطمہ
فطام کے خاندان کا لفظ ہے، فطم کے خاندان کا لفظ ہے۔ فطام اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہو، جو چند دن، کوئی 15-20 دن بچہ تکلیف میں رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، روتا ہے، اسے کچھ جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، اسے کچھ نپل اور چسنیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، اس کو کسی اور ہیلے بہانے سے ماں سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جو دورانیہ ہوتا ہے نا 15-20 دن کا، بعض جگہ لمبا بھی ہو جاتا ہے، مثلا وہ ایک دورانیہ دن کتنے بھی ہوں، اس دورانیہ کو کہتے ہیں فطام، جدائی کا دورانیہ، ماں سے علیحدگی کا دورانیہ۔ سیدہ کا نام فاطمہ، اس کے بہت سارے وجہ تسمیہ میں ایک وجہ تسمیہ ہے فطمت النساء الآدمیین، سیدہ کو آدمیوں کی عورتوں سے جدا کیا گیا ہے، یعنی عام عورتوں کی طرح سیدہ نہیں ہے، سب عورتوں کی طرح سیدہ نہیں ہے۔ اب سب عورتوں کی طرح سیدہ نہیں ہے، اس کے اوپر یہ ایک مضمون ہے، خطیب حضرات تشریف فرما ہے، اہل دقت تشریف فرما، یہ ایک مضمون ہے پورا بات کرنے کا کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل کہ سیدہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تو یہ تو قاعدہ کہیں اور بھی ہے، یہ معاملہ تو کہیں اور بھی ہے۔ مثلا کہاں ہے؟ مثلا سورہ مبارکہ احزاب کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں۔ اچھا میں ترجمہ وہی کروں گا جو ہمارے بھائی کرتے ہیں، کہنے لگے جی یہاں نساء کا ترجمہ ہوگا نبی کی زوجاؤں، تو جب اگر یہاں ترجمہ نبی کی زوجاؤں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں گھر میں رہنے کی، پردہ کرنے کی، بعد میں تقوی اختیار کرنے کی، بعد میں نبی سے وفادار رہنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو قرینہ بتا رہا ہے کہ نساء سے مراد زوجہ ہیں، ورنہ عربی میں تو نساء عورت کو کہتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں، اس میں جمع ہے اور عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں قرینے کے مطابق تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نبی کی زوجاؤں، وہاں مباہلے میں نساء کا ترجمہ آپ ساری عورتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہاں بھی ترجمہ کریں اے نبی کی بیٹی، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، اس لیے کہ اس سے پہلے ابناءنا و ابناءکم آ چکا ہے۔ اگر قرینے کے مطابق آپ یہاں ترجمہ نساء کا زوجہ کر رہے ہیں تو پھر وہاں قرینے کے مطابق نساء کا ترجمہ بیٹی کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہاں تو قرینہ بیٹے کے ساتھ نساء کا لفظ ہے، ابن کے ساتھ نساء ہے۔ اور اچھا قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی یہ مثال ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں بھی لفظ نساء ہے مگر ترجمہ سب نے بیٹی کیا ہے، اس لیے کہ ابن کے ساتھ اگر نساء، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے، جو زائرین آئے ہوئے ہیں ان کو نعرہ لگانے کی پابندی نہیں ہے، مولویوں سے تو مجھے ڈر لگتا ہے، تو ایک صلوات پڑھ لیں۔ جی میں یہ فارسی میں تقریر نہیں کر رہا، یہاں مجلس میں چائے نہیں چل رہی، یہ اردو میں پاکستانی مزاج کی مجلس ہے، ایک صلوات پڑھیں۔ یہاں لفظ نساء کیونکہ قرآن مجید کے اندر یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے زوجاؤں کا تذکرہ ہے، قرینہ موجود ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو قرآن تو یہاں نبی کی زوجاؤں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو اگر سیدہ کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فطمت النساء الآدمیین، اگر عام عورتوں کی طرح سیدہ نہیں ہے تو یہ تو آپ حدیث لے کر آ رہے ہیں، ادھر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی زوجائیں جو ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو یہاں بزرگوں نے، اہل عرفان نے، اہل دقت نے ایک بحث مطرح کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ فضل کی دو قسمیں ہیں، فضل کی، فضیلت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کو کہتے ہیں فضل جزائی اور ایک قسم کو کہتے ہیں فضل اختصاصی۔ فضل جزائی عمل کے بعد ملنے والی فضیلت ہے، جزا، فضل جزائی، کچھ کرو تو تمہیں فضیلت ملے، تم کچھ کرو گے تو تمہیں مقام ملے گا،
میں اور کھل کے کہہ دیتا ہوں، تم یہ 6 کام کرو گی تو لستن کاحد من النساء، اے نبی کے زوجاؤں اگر تم نے یہ والے کام کیے تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ ان کے ساتھ شرط لگا دی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ان اتقیتن، پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، یعنی ان سے تقوی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ان اتقیتن ولا تخضعن بالقول، اور خبردار بولنے میں میٹھا پن اور بولنے میں لچک اور بولنے میں پیار بھرے جملے مت بولنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہاری طرف طمع کرنے لگے گا۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور خبردار گھر سے باہر مت نکلنا۔ توجہ ہے، خبردار گھر سے باہر نہ نکلنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور خبردار زمانہ جا رہی ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ زمانہ جاہلیت کی طرح بن سنور کر باہر مت نکلنا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا، رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک ہی آیت میں فضل جزائی بھی ہے اور ایک ہی آیت میں فضل اختصاصی بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پہلے حصے میں ان کو فضیلت حاصل ہے، اس گھر کے اندر رہنے والی ہستیوں کو فضیلت حاصل ہے، مگر وہ فضیلت جزائی ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں اس گھر میں رہنے والوں کو فضیلت حاصل ہے، مگر وہ فضیلت فضل اختصاصی ہے۔ فضل جزائی اہل علم تشریف فرمائے ہیں مجلس کے آخر میں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، سارے جتنے میرے علماء کرام اور افاضل تشریف فرمائے، آپ سب کی سلامتی کے لیے صلوات۔ یہ خون جگر کا مضمون ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں آپ سے، یعنی اسے تیار کرنے سے زیادہ مشکل اس کو بیان کرنے میں ہوتی ہے۔ ان نکات کو لکھنے میں جتنی مشکل ہوتی ہے اسے ڈبل مشکل بیان کرنے میں ہوتی ہے۔ بھائی سمجھ تو لیا تھا، سمجھا نہیں پائے، لکھ تو لیا تھا، بتا نہیں پائے، منتقل نہیں کر پائے بات، ڈلیور نہیں ہو پائی بات، منتقل نہیں کر پائے بات۔ یہ بڑا زیادہ ہنر ہے، اس سے زیادہ بڑا ہنر ہے۔ توجہ چاہوں گا، اسی آیت میں فضل جزائی ہے نبی کی زوجاؤں کے لیے، اسی آیت میں فضل اختصاصی ہے اہل بیت کے لیے۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ فضل اختصاصی کیا ہے؟ فضل جزائی میں عمل پہلے ہے، فضیلت بعد میں، اور فضل اختصاصی میں فضیلت پہلے ہے اور عمل بعد میں۔ وہ جو فضل اختصاصی ہے، اللہ کچھ لوگوں کو چنتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ میرا اعتماد ہے، اور اللہ کے اعتماد پہ پورا اترنے والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ میں سے کوئی زیادہ خفا نہ ہو، ابھی مجھے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے بولتے ہوئے، لمبی تقریر نہیں ہو رہی، میں 1.25 گھنٹہ آپ سے اجازت لے چکا ہوں جی۔ وہ جو فضل جزائی ہے وہ نبی کی زوجاؤں کے لیے، ہاں یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے جی، عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسکم وازواجہ امہاتکم، نبی تم سب سے زیادہ مومنین کے اوپر اولویت رکھتے ہیں، اور نبی کی زوجائیں امت کی مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ طے ہے کہ ازواج رسول کو اولویت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، مگر یہ جو فضل ہے ان کا، یہ فضل جزائی ہے، اور سیدہ کا جو فضل ہے وہ عطائی ہے۔ وہ جو فضل عطائی ہے، فضل اختصاصی ہے، میں اپنی تقسیم پر ہی رہوں، فضل اختصاصی جو ہے یعنی اللہ پہلے منتخب کرتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کیسا ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا کہاں نہیں ہوا، کب نہیں ہوا؟ ایک مثال ہے، اللہ نے حضرت آدم کو چنا یا نہیں چنا؟ اختصاص دیا نا، مخصوص کیا یا نہیں کیا؟ خانہ کعبہ میں علی ہی کیوں اترے؟
یعنی ہم کتنی محنت کرتے رہے ہمارا بچہ کعبے میں پیدا نہیں ہوگا. یہ فضل اختصاصی ہے. توجہ. اسی طرح نبی مکرم نے چادر میں لے کر کیا نہیں بتایا کہ ان کو فضیلت حاصل ہے؟ اور پھر اور بہت ساری مثالیں آپ حضرات بڑھاتے چلے جائیں گے. اہل علم تشریف فرمائے ہیں حسنین کو جب جوانہ نے اہل جنت کا سردار بنایا نا تو حسنین خود بچے تھے. یہ فضل اختصاصی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اچھا یہاں میں ایک جملہ اور کہہ دوں. میرا پرانا جملہ ہے کہ ہمیں بعض حدیثوں کا ترجمہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک یہ حدیث ہے جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جو ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یہ نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے. جی حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یعنی مر جاؤ جنت پہنچ جاؤ تو پھر 2 سردار ملیں گے، یعنی مردوں کے سردار ہیں. یہ نبی نے فرمایا ہی نہیں. نبی نے تو فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار. اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ حسنین تمہارے سردار ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. جی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ جس وقت نبی نے حسنین کو جوانوں کا سردار قرار دیا تو خود حسنین کتنی عمر کے تھے؟ یہ فضل اختصاصی ہے یا نہیں؟ یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں کہ قرآن سناتے ہیں. اصول کافی کی روایت کتاب حجت کے اندر عزیزان گرامی عجیب بات ہے کیا کہا محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے لیے کہ امام حسن نے امام حسین کے فضائل سنائے. ابھی فضل اختصاصی کی میں مثال دے رہا ہوں. فرماتے ان اخ الحسین قد عالمنا علما. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. توجہ ہے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو حسین نے پڑھ لیا. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. رحمان نے قرآن پہلے پڑھایا ہے، انسان کو خلق بعد میں کیا ہے. وہ کون سا انسان ہے جو پہلے قرآن پڑھ چکا ہے بھائی؟ یہ فضل اختصاصی ہے. تو سیدہ کو اللہ نے فضل عطا کیا ہے، عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. نبی کی زوجائیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، مگر دونوں کے فضل میں یہ موٹا سا فرق ہے. ایک کو عمل پہلے کرنا پڑے گا اور ایک کو فضیلت پہلے ملی ہے. اور پھر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ فضیلت دینے والے نے صحیح انتخاب کیا تھا. جی 2 حدیثیں لے کر آئے. میں سمجھتا ہوں زیادہ ہو گیا، کل بات کریں. آج بھلے چیمی فرمائی دوستانہ چیز نہ شن پریشان نہ ہو. تھوڑی سی بات اور کرنے دیں مجھے. کیونکہ یہ بات پھر کل مجھے سجانا پڑے گی، زیادہ محنت کرنا پڑے گی. اب اس وقت مقدمہ بن چکا ہے تو 2-4 جملے تو یہ جو سیدہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے بھائیوں نے 2 حدیثیں اور بھی پیش کی ہیں جو سنی شیعہ کتابوں میں. ایک میں نبی نے فرمایا یا فاطمہ اما ترزینا انک سیدۃ نساء العالمین. اے سیدہ، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم عالمین کی عورتوں کی سیدہ قرار پاؤ؟ ایک اور حدیث یا فاطمہ انت سیدۃ نساء ہذہ الامہ. اے فاطمہ تم اس امت کی عورتوں کی سیدہ ہو. تو ہمارے بھائیوں نے کتابوں میں جو سیدہ کی عظمت پر کتابیں بعض ہمارے دوستوں نے ہمارے عزیزوں نے لکھی ہیں، ان میں اس بحث کو لا کر یہ بات کی کہ سیدہ عالمین کی عورتوں پر افضل ہیں، مگر کچھ استثناءات بیویوں کے ساتھ جن پر وہ افضل نہیں ہے. ان میں ایک
جناب مریم ہے. توجہ ہے. ان اللہ استفا کے و طہر کے وصطفا کے علی نساء العالمین، سورہ مریم. جی اے مریم، آپ کو اللہ نے منتخب قرار دیا ہے، مطہرہ قرار دیا ہے اور منتخب قرار دیا ہے عالمین کی عورتوں پر. تو کیونکہ ان کے بارے میں آیت ہے تو حضرت مریم سے افضل نہیں ہے جناب زہرا. یہ ایک بات کی ہے ہمارے دوستوں نے، کلپ نہ کر جائے یہاں کہ میں نے کہہ دیا ہے، میں نے نہیں کہا. یہ دوسری انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ نبی کی زوجاؤں کے بارے میں آیت آئی ہے، لہذا سیدہ سب عورتوں سے افضل ہیں مگر نبی کی زوجاؤں پر افضل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل آیت میں دلیل ان کی یہ ہے کہ ان بیویوں میں خود سیدہ کی مادر گرامی، خود سیدہ کی والدہ گرامی حضرت خدیجہ بھی ہے سلام اللہ علیہ، بیوی بھی ہیں. تو کیا کوئی اپنی ماں سے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بات. تو یہاں جو ہمارے بزرگوں نے من جملہ آیت اللہ جوادی عملی نے، ہمارے بعض علماء نے، بزرگوں نے جو جواب دیے ہیں، میں تو نقل قول اور جواب کو نقل کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. پہلا جواب جو دیا کہ یہ کہاں سے قاعدہ اور قانون آپ نے بنایا ہے کہ ہمیشہ اولاد ماں باپ سے افضل نہیں ہو سکتی؟ تعظیم اور ہے، تفضیل اور ہے، تعبد اور ہے. تعظیم ماں باپ کی ہے، توجہ، مگر ضروری نہیں ہے کہ جس کی تعظیم زیادہ ہو اس کی تفضیل بھی زیادہ ہو، اس کی تفضیل بھی ہو. یعنی وہ صاحب عظمت ہے مگر صاحب فضیلت بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. حضرت آدم ہم سب کے جد ہیں یا نہیں؟ ہمارا کیا مقام؟ حضرت آدم رسول اللہ کے بھی جد ہیں. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت آدم کیونکہ بابا ہیں، دادا ہیں، جد ہیں تو نبی مکرم سے افضل ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ حتیٰ جناب فاطمہ بنت اسد کو جب نبی نے قبر میں اتارا تو فرمایا چچی جان، اماں جب آپ سے فرشتہ پوچھے من ربک تو کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اور پوچھیں کہ تمہارا رسول کون ہے تو کہہ دینا میرا محمد میرا رسول ہے. اور اگر پوچھیں من امامک، تمہارا امام کون ہے تو کہہ دینا ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا علی میرا امام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی جناب فاطمہ بنت اسد پر بھی مولا کائنات بیٹے ہونے کے باوجود فضیلت رکھتے ہیں. تو یہ کہاں سے طے ہوا کہ ماں کی تعظیم ہے؟ اچھا، ماں اس کے پیروں کے نیچے جنت، توجہ ہے، ماں جس کے پیروں کے نیچے جنت اس کی تعظیم ہے، مگر وہی ماں بعض اوقات اپنے بیٹے کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے، جیسے جناب فاطمہ بنت اسد اور مولا علی کا قصہ، جیسے نبی مکرم کے اجداد اور نبی مکرم کا مقام. توجہ ہے، نبی نے فرمایا ان انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. یہ جہاں فضیلت کا عنوان ہے وہاں تعظیم کا بھی پیغام ہے. نبی مکرم نے علی کو اپنے ساتھ، مولا کو اپنے ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. میرے بچوں، جوانوں، میرے عزیزوں، دو باپ کی تعبیر مانوس نہیں ہے جی. دو باپ کی تعظیم، وہ دو باپ کا تصور مانوس نہیں ہے. دو باپ ہیں بھائی، دو باپ کا کیا، یہ دو باپ کہہ کر کہ میں نبی اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. نبی نے پیغام دیا ہے کہ میں اور علی دو ہیں ہی نہیں. ہم تمہیں دو نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ہم ایک ہیں. بلا تشبیہ، جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں نا، سکے پر ایک طرف پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک طرف حیثیت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کس ملک کا سکہ ہے. توجہ ہے، بلا تشبیہ مثال ہوتی ہے. کوئی بعد میں کلپ نہ بنا لے کہ مولانا نے تو سکہ بنا دیا جی. میں مثال دے رہا ہوں، جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک طرف مالیت اور ایک طرف حیثیت. علی نبی کی مالیت کو کہتے ہیں، نبی علی کی حیثیت کو کہتے ہیں. یہ دو کب ہیں؟ حقیقت میں ایک ہے. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں.
توجہ، ادھر کہا گیا ہے کہ نبی اولا ہے، نبی تمہارا باپ ہے، نبی فرما رہے ہیں علی تمہارا باپ ہے. باپ کی ضرورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اولاد کی تربیت نہ ہو جائے. اس لیے نبی مکرم کے بعد تین جنگوں میں اولاد کی تربیت مطلوب تھی. بتانا تھا کہ کھلے لوگوں سے کیسے لڑا جاتا ہے اور چھپے لوگوں سے کیسے لڑا جاتا ہے. شعور امت کو بلند کرنا تھا، لہذا دوسرے باپ کی بھی ضرورت تھی. اور عزیزان گرامی، دوسرا باپ بیان کر کے بتایا کہ باپ کو اولویت اور ولایت حاصل ہے، باپ کو ولایت اور فضیلت حاصل ہے، ماں کو تعظیم حاصل ہے. توجہ چاہوں گا، شاید ایک سبب یہ ہو کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے سامنے آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ امت کا باپ کیا کہہ رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے؟ سیدہ اپنی والدہ پر افضل ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ثابت شدہ نہ ہو. پھر کہنے لگے کہ نہیں، وہ جب نبی نے چادر میں لے لیا تو حضرت فاطمہ حضرت ام سلمہ تشریف لائیں اور چادر کھینچ کر چاہتی تھی کہ چادر کے اندر آ جائیں، تو نبی نے چادر کا کونا کھینچتے ہوئے فرمایا کہ انت علی خیر یا انت علی الخیر. دونوں پہ بحثیں کی ہیں بھائی الف لام ہٹانے کے بعد. ہاں میں مطالعہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا. تو جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انا منہم، میں بھی ان میں سے ہوں. تو فرمایا لا انت علی خیر یا انت علی الخیر. تو نبی نے فرمایا نہیں، تم خیر پر ہو. اب دیکھیے کاریگری دیکھیے، کہتے ہیں کہ انت علی خیرن نبی نے فرمایا ہے. خیر جب بغیر الف لام کے آئے تو اکثر و خیرن کے مطلب کا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اکثر و خیرن. تو نبی فرما رہے نہیں، تم ان سب سے اچھی ہو. انت علی خیرن یعنی نبی فرما رہے لا، وہ فرما رہی ہے میں ان میں سے ہوں، بی بی فرما رہی ہے میں ان میں سے ہوں. تو نبی فرما رہے ہیں انت علی خیرن اے اکثر و خیرہ، یعنی تم ان سب سے اچھی ہو. تو سجا تو لیا تم نے، مگر یہ بھول گئے کہ نبی مکرم نے چادر میں لے کر ان کو تو کہا کہ یہ چادر والے ایسے ہی ہیں اور باہر والے زیادہ افضل ہیں. تو باہر والوں کو چادر میں کیوں نہیں لے دیا؟ دوسرے بھول گئے کہ اس چادر میں نبی بھی ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی. عزیزان گرامی، سیدہ فضل اختصاصی کی حامل مالک بیوی ہے. اللہ نے جسے سجایا ہو، بنایا ہو. غرس اللہ بیدہ شجرۃ، ایک ایسا درخت ہے الذی غرس اللہ بیدہ، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا جنت میں. درخت طوبہ، شجرہ طوبہ. اور اس شجرہ طوبہ سے جو پہلا ایک واحد پھل نکلا اسے نبی کے حوالے کر دیا. اور جب نبی نے اسے دو نیم کیا تو اس میں سے نور ساطع ہونے لگا. فرمایا کہ یہ نور کیسا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ نور فاطمہ ہے، اسے تناول فرمائے تاکہ نور فاطمہ منتقل ہو جائے. اور نبی مکرم نے وہ پھل جو جنت شجرہ طوبہ سے آیا تھا اسے تناول فرمایا، نور سیدہ منتقل ہوا، جناب خدیجہ کے قریب گئے، نور منتقل ہوا اور سیدہ دنیا میں تشریف لائیں. سنگین بات ہے جو میں یہاں نہیں کرنا چاہتا. واحد سیدہ کی آمد سے متعلق ایک عرفانی اور ایک ولائی لوگوں کی ایک حسین بحث ہے کہ حملے جناب سیدہ چند لمحوں کا تھا، چند دنوں کا تھا، چند ہفتوں کا تھا یا 9 مہینے کا تھا. میں صرف اشارہ دے کے جا رہا ہوں. سیدہ عام عورت نہیں ہے.
سیدہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. یہ جو میں نے اشارے دیے اس پہ باتیں ہوئی ہوئی ہیں، اس پہ بحثیں ہوئی ہوئی ہیں کہ دفعتاً منتقل ہوئی ہیں سیدہ. اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ائمہ آئے ہیں، مگر سیدہ دفعتاً آئی ہیں. کیا مشکل ہے اس میں بھائی؟ اگر قرآن کے 2 طرح کے نزول ہو سکتے ہیں تو قرآن ناطق کے 2 طرح کے نزول نہیں ہو سکتے؟ اگر قرآن تدریجاً بھی آیا ہو اور دفعتاً بھی آیا ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو ایسے ہی اہل بیت کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہو سکتی کہ کچھ ہستیاں تدریجاً آئی ہیں اور کوئی ہستی ہے جو دفعتاً آئی ہے. لہذا دفعتاً فضل اختصاصی رکھنے والی ذات دفعتاً نبی پر نازل کی گئی ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر انا لیلۃ القدر. سیدہ فرماتی ہیں میں شب قدر ہوں. یہ ذات فضل اختصاصی رکھنے والی ذات ہے. اور یاد رہے میرے بچوں جوانوں، جتنا سیدہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا اتنا ائمہ اہل بیت خوش ہوں گے، اور جتنا ائمہ ہم سے راضی ہوں گے اتنا عطاؤں میں اضافہ ہوگا، اتنا معنویت، روحانیت اور علم میں اضافہ ہوگا. جتنے بھی اولیاء الہی ہماری تاریخ میں گزرے ہیں ان میں ایک صفت مشترکہ رہی ہے، اور وہ سیدہ کے ہاں عاجزی ہے. سیدہ کے ہاں عاجزی ہے. میں کچھ مدت پہلے اپنے ایک استاد سے ملنے گیا. جب ان کی خدمت میں 2 گھنٹے ہم رہے، اس 2 گھنٹے میں کوئی شاید 25-30 دفعہ بی بی کا نام روایات احادیث کی شرح کرتے ہوئے، مفاہیم سمجھاتے ہوئے انہوں نے بی بی کا نام لیا. مگر جب بھی بی بی کا نام لیتے تھے تو اپنی ٹیک پہلے ختم کرتے تھے. ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کمر سیدھی کرتے تھے، ٹیک ختم کرتے تھے. نہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ٹیک لگائے ہوئے نا، بات کرتے ہوئے آدمی ٹیک کو ختم کرے، سہارے کو، اور آنکھیں بند کر کے بی بی کا نام لیتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا اختتام پر کہ آپ کا جناب زہرا کے حوالے سے یہ خاص انداز ہے. تو فرمانے لگے کہ عادت ڈالو، محشر میں یہ سب کو کرنا ہوگا. آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ. اپنی آنکھوں کو جھکاؤ یا اپنی آنکھوں کو بند کرو. دونوں ترجمے کیے ہیں علماء نے. اپنی آنکھوں کو جھکا لو، نگاہیں نیچی کرو، نگاہیں نیچی کرو. جس کی جانب کوئی نگاہیں اٹھا کے نہ دیکھ پائے، محشر میں جہاں حقائق روشن ہوں گے، جہاں پردے ہٹیں گے، جہاں حجاب ختم ہو جائیں گے، جہاں واقعیت نظر آئے گی، وہاں پر بڑے بڑے لوگوں سے کہا جائے گا غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچی کرو. آپ نے کبھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو کہ جب کوئی بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بات کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی وہاں بیٹھا ہوا اور اب بھی کہتا ہے اپنی آنکھیں نیچی کرو، ادب کرو، احترام کرو. نبی کی آواز آئے گی یا اللہ یہ میری بیٹی ہے. علی کی آواز آئے گی یا اللہ یہ میری زوجہ ہے. محشر میں سب کی آنکھوں کو جھکایا جائے گا. سید آ رہی ہے. رونا اسی کا ہے کہ جس بی بی کی آمد پر محشر میں آنکھیں جھکائی جائیں گی، اس بی بی پر آنکھیں اٹھائی نہیں گئیں، آگ لگائی گئی ہے. ہاتھ اٹھایا گیا، تازیانہ مارا گیا. ایام فاطمیہ اولیٰ ہیں. پہنچ گئے آپ مدینہ. ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. رونے والوں، وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. اور دروازہ بھی وہ دروازہ ہے کہ جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے.
آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں ایک لوہے کی کیل تھی. جس کیل نے سیدہ کی پسلی توڑ ڈالی. جو جہاں بیٹھا ہے، جس کو رونا آتا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے، اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا. یاد رہے رونے والوں کے درمیان ائمہ اہل بیت کی پاک روحیں، پاک وجود بھی آتے ہیں. خبردار میرے جوانوں، مجلس میں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کیا معلوم جو آئے ہیں ان میں امام سجاد بھی آئے ہوئے ہوں. اور ایک اور جملہ کہوں، کیا معلوم خود حضرت امام حسین ماں کے مصائب سنائے. بلائیے اپنی مجلس میں امام حسین کو، بلائیے اپنی مجلس میں صاحب العصر کو، جن کی ماں کا تذکرہ ہم کرنے بیٹھے ہیں. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں آن سینے کے مخزن اسرار بود، کہ سزاوار اندر و دیوار بود. جس سینے میں اللہ کا خزینہ تھا، جس سینے میں اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، کیا وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسلنے کے قابل تھا؟ سلام ہو علی بن ابی طالب پر، درود ہو امام حسن اور حسین پر. عزادارو، چھوٹے بچے کے سامنے اگر اس کی ماں کو اس کا باپ بھی مارے نا تو اس بچے کی حالت غیر ہو جاتی ہے. اگر چھوٹے بچے کے سامنے ماں کو خود اس کا باپ اپنی زوجہ کو یعنی مارے نا تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے. ایک ملنے والے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مارا. کئی دن سے تکرار چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تھپڑ مار دیا زوجہ کو. 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، تو میں نے اپنی زوجہ سے معافی مانگی، مجھے معاف کرو، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا. تو میری زوجہ روتے ہوئے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو، غصے پہ قابو نہ ہو رہا ہو اور آپ کو یہ کیفیت ہو رہی ہو تو بس اتنا خیال کیجیے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. اس لیے کہ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی بات کرتی ہے، اماں آپ کو بابا نے مارا. سلام ہو جناب زینب پر، سلام ہو امام حسن و حسین پر. ماں پر اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھتے رہے، ماں پر گرتا ہوا دروازہ. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے گریہ کرنا. سلام ہو مولا علی پر، اصبر الصابرین علی پر، سب سے بڑے صابر علی پر سلام. اپنی زوجہ کو زخمی حالت میں جب غسل دے رہے تھے نا تو چیخ مار کے علی روئے ہیں. تو سلمان نے کہا مولا آپ کی آواز، رونے کی آواز گلی میں آ رہی تھی. فرمایا سلمان جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا، زہرا کے پہلو شکستہ تھا، ہاتھوں پہ ورم تھا، سیدہ نے مجھے نہیں بتایا کہ میرا بدن زخمی ہے. اجر و کمال اللہ. ہر امام معصوم نے جناب زہرا کے مصائب کو بیان بھی کیا ہے اور بیان کرنے والوں کو سنا بھی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کو تب کی کیفیت تھی، بخار ہو رہا تھا، تو اپنے غلام سے فرمایا میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو. جب وہ ٹھنڈا پانی ڈالنے لگا نا تو ٹھنڈا پانی جب ڈلنے لگا تو بار بار فرمائے تھے یا زہرا یا زہرا. تو اس غلام نے کہا کہ مولا آپ اپنی ماں کو کیوں یاد کر رہے ہیں، آپ اپنی دادی کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے جب تمہیں تکلیف ہونا تو بڑی تکلیف کو سوچا کرو تاکہ تمہاری تکلیف تمہارے ذہن سے ہٹ جائے. میں اس وقت تکلیف میں ہوں، میں دادی زہرا کے پہلو شکستگی کو دیکھ رہا ہوں. امام جعفر صادق مسجد میں تشریف فرما ہیں. بشار مکائی امام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ مولا میں بازار سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو کچھ لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور لے جانے والے جو تھے وہ سپاہی تھے، سپاہی مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں. بشار کہتے ہیں کہ امام کے سامنے کھجور تھی اور آپ نے ایک دانہ اٹھا لیا تھا. جب میں نے یہ کہا نا کہ ایک عورت کو کچھ سپاہی مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو حضرت نے کھجور کا دانہ رکھ دیا اور فرمایا تم نے پوچھا نہیں کہ کیوں مار رہے ہیں؟ کہ مولا میں نے پوچھا. وہ گزر رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی اور جب وہ زمین پر گری تو بے ساختہ اس کی زبان پر آیا کہ اللہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کرے. سپاہیوں کو یہ جملہ برداشت نہیں ہوا.
وہ اسے مارتے ہوئے لے گئے. میرے مولا کھڑے ہو گئے مصلی پر، تکبیر کہہ کے 2 رکعت نماز پڑھی اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی. دعا سنیے، فرماتے ہیں یا اللہ یہ تیری فاطمہ کی چاہنے والی ہے. ابھی مولا کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خبر آئی کہ اس عورت کو چھوڑ دیا گیا ہے. ہر امام معصوم نے جناب زہرا کے مصائب کو یاد کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا کی بارگاہ میں ہے نا، امام رضا جناب زہرا کے مصائب سنتے بھی تھی، بیان بھی کرتے تھے. خاص طور پر امام رضا کے سامنے تو مرثیہ پڑھنے کے لیے دیبل خزائی بڑے عجیب انداز سے بلائے جاتے تھے. ایک مرتبہ 2 محرم کا واقعہ ہے، آ کے کہا مولا سے مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. حضرت امام رضا نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو. پھر اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، حرم سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں. اور پھر دیبل کو اشارہ کر کے کہا کرسی پر بیٹھو اور مرثیہ سناؤ. دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاتی قومی یمنت الخیر فدبی، اے بہترین مخلوق فاطمہ زہرا، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا، مدینہ کو چھوڑ کر، جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا جاؤ. کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے چاند اتر رہا ہے، کربلا میں تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. یہ کہتے کہتے انہوں نے آخری مصرے کہے اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. یہاں مرثیہ مکمل ہوا. امام نے روتے ہوئے آواز دی اے دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور 2 مصرے یہ بڑھاؤ اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو تو اپنے غریب بیٹے کی قبر خراسان پہ بھی آ جانا. دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا، مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. امام رضا فرما رہے ہیں دیبل میری ماں زہرا سے کہو کہ جب کربلا میں رو چکے ہیں تو خراسان میں اپنے غریب بچے کی قبر پر بھی آ جائیں. تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا کہ بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. تو امام نے فرمایا مجھ غریب کو غربت میں مارا جائے گا، میری قبر خراسان میں بنے گی، میری دادی زہرا کو خراسان آنے کی دعوت دو. ابھی دیبل نے یہ مصرع بڑھایا تھا کہ کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور باہر آ کے کہتی ہے دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ بے ہوش ہو گئی ہیں، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہیں. میں آپ کے ساتھ مل کے بی بی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوا. سلام ہو فاطمہ زہرا پر، درود ہو زینب کبریٰ پر، قلعہ زینبیہ سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی. سلام ہو مولا علی پر، اپنی زوجہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھتے رہے، جلتا ہوا دروازہ دیکھتے رہے. فاطمہ کا محسن شہید ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.